اس کے علاوہ پولیٹیکلی آپ اکنامک اسٹیبلائزیشن لا نہیں سکتے ہیں پولیٹیکل انسرٹینٹی کے ساتھ. اب ایک سافٹ ہوئے ہیں خان صاحب ذرا آپ کی, کیونکہ عارف علوی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی, وہ اب الیکشن کی تاریخ چاہتے ہیں مذاکرات کے ذریعے, پہلے تاریخ کے بعد مذاکرات کی وہ بات کر رہے تھے. تو کیا ہوا عارف علوی صاحب کے ساتھ, کچھ مذاکرات کے حوالے سے بات ہوئی تھی, کچھ آگے بڑھ سکتا ہے معاملہ؟ دیکھیں چونکہ باتیں پریس میں نکل چکی ہیں, میں نے بڑے کیٹیگوری کو ان کو بتا دیا تھا کہ تمام ایشوز میں بات ہو سکتی ہے لیکن پری کنڈیشن نہیں ہو سکتی ارلی الیکشنز. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم تمام ایشو سے بات کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ارلی الیکشن شامل ہے. یہ یونٹ جو گورنمنٹ آف یونٹی ہے, جو الائنس سے کافی پارٹیز کی ہے, اس نے فیصلہ کرنا ہے. وہ میرے پاس کوئی ایسا ہدف نہیں ہے. میری ذاتی رائے پوچھیں تو اس گورنمنٹ کو جتنا انہوں نے پولیٹیکل کیپٹل اپنا استعمال کیا ہے, جتنا نقصان ہو رہا ہے, یہ وہی پارٹی تھی جہاں لنڈن میں لائنیں لگی تھی پی ٹی آئی کے سینئر ترین ایم این ایز کی کہ ہمیں اگلی دفعہ کی ٹکٹ آپ وعدہ کریں تو ہم آپ کو جو کہیں گے کرنے کے لیے تیار ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے. لیکن ریاست کو ترجیح دی گئی سیاست کے اوپر. دو چوائس تھی, سال میں اور چلتے, جو خان صاحب کا حال تھا وہ گرتے, اور وہ اس کے بعد جو امیجیٹ الیکشن ہوتے تو ان کے پاس تو کوئی اس وقت ساری دنیا کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے. وہ جو ان کی جو کی ہوئی, ابھی آپ نے خود کہا تھا کہ انہوں نے نہ صرف اپنی سوورن کمٹمنٹس ملٹی لیٹرل کے ساتھ آئی ایم ایف پوری نہیں کی بلکہ اس کو ریورس کیا. وہ اس پہ ہماری کریڈیبلٹی بڑی بری طرح روڈ ہوئی. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو ہوئی, انہوں نے پولیٹیکل چال چلی, یہ بڑی گھٹیا چال تھی اور ملک کے لیے بہت بڑی اس کی کاسٹ ہے کہ آج تک وہ کسی چیز پہ وہ چاہتے ہیں کہ جب تک ہم دیکھنا لے لیں 6 مہینے انہوں نے کیا کرنا ہے, وہ ان کا ایک ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا. مگر ڈاکٹر صاحب اب جب ان کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ بات ہو سکتی ہے, تو آپ کی پارٹی کہہ رہی نہیں اکتوبر 2023 میں ہوگا, آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کوئی ویکنس ہے, وہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کریں گے, تو بات چیت پھر آگے بڑھائیے تاکہ انسرٹینٹی تو کم از کم ختم ہو. شاہ زیب صاحب عرض یہ ہے کہ میری گزارش یہ ہے کہ کیا جلدی ہے, 42 مہینے دیکھ لیا نا گورننس کر کے, کہاں سے کہاں ملک کو لے آئے, 18ویں معیشت سے 40 کے کراس کر دیا, تو کیا چاہیے. میں بولا ویٹ کریں, صبر کریں. آئینی طریقے سے ہوا ہے کہ ان کو کوئی اپنا آر ٹی ایس بند کر کے نہیں ان کو نکالا گیا, وہ آئینی طریقے سے ہوا ہے, ٹرانسپیرنٹ انہوں نے لوز کیے, آئینی حق ہے اپوزیشن کا. اگر ان کے پاس ہے وہ جائیں اسمبلی میں مسٹر کرنے, سپورٹ نکال دیں گورنمنٹ کو. یہ مناسب نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اکتوبر سے 2-3 مہینے بھی آپ لوگ پیچھے جانے کو تیار نہیں ہیں. میں ہوں تو سب ٹھیک ہے. ابھی تک تو میں نے جو پارٹیز ہے اس وقت حکومت میں نے ان کی میجورٹی میں تو کوئی ایسی نہیں دیکھا کہ کوئی فلیکسیبلٹی ہو. اور آپ بھی یہ سمجھتے ہیں پورا ٹائم کرنا چاہیے, یا اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے آپ سمجھتے ہیں اگر الیکشن ہو جائیں اس کے بعد اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف بڑھا جائے, 5 سال کے مینڈیٹ کی حکومت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حق میں بھی ہے, میں سمجھتا ہوں ان کے حق میں بھی ہے, اور ہمارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ ہم اس کو آگے چلنے دیں, اور ابھی ہمیں کم از کم اس جو اتنا بری حالت میں ہے اس کو فکس کرنے دیں. ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ اتنے سمجھتے ہیں پاپولر ہیں, اور اگر وہ 2-4 مہینے کے بعد کے الیکشن میں اگر وہ سمجھتے جیت جائیں گے تو ان کو ایک اچھا بیس مل جائے گا. اگر بھی اچھا بیس ملا تھا, ماس ایکسپورٹ جو اسٹیگننٹ تھی وہ بھی 12.7% 17-18 میں انکریز ہوئی تھی. اگر اسی پیٹرن میں چلتے اور روپے کو مارکیٹ میں کھلا نہ چھوڑتے تو 4,000 ارب کا ہمارا وہ ڈیٹ جو ہے $20 بلین کا نہ پڑتا پاکستان کے اوپر, اور $800 ملین صرف کی ایکسپورٹ نہ بڑھتی پہلے 3 سال میں. یہ ساری چیزیں بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. ان کو بھی صبر کرنا چاہیے. صاحب وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے 183 پہ چھوڑا تھا اور آپ کہاں لے گئے ہیں, اب تو وہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے روپیہ کہاں چھوڑا تھا, آپ لوگ کہاں لے گئے. نہیں وہ ٹھیک ہے نا, پر انہوں نے بھی 120 سے 189 پہ چھوڑا تھا نا جی. وہ 83 یا 89 جو بھی نمبر میں وہ تو یعنی obviously ڈاکومنٹڈ ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ غلط پالیسی تھی. ایک دفعہ جب آپ چل پڑتے ہیں, میں ڈے 1 سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے. ہمارے پاس کون سا ایکسپورٹیبل سرپلس ہے شاہ زیب صاحب کہ ہمارے 5 وہ کنٹریز نہیں ہیں لائک چائنا کے 4-5% ڈیویلیو کی اور $20-25 بلین کی ان کی ایکسپورٹ چلی گئی. ہمارے پاس تو ہمارے جو ایکسپورٹر ہے وہ تو بیچارے آرڈر لے کے تیاری شروع کرتے ہیں. میں ہمیشہ یہ ایکسپلین کرتا ہوں اپنی ٹیم کو بھی, اور میری بڑی کلیئرٹی ہے پچھلے 25 سال میں, ڈیویلیویشن از نو سولوشن ٹو پاکستان اکنامک پرابلم. آپ جو ڈیویلیو کرتے ہیں, آدھی آپ کا اوورسیز ایکسپورٹر آپ کے ایکسپورٹر سے اوورسیز امپورٹر وہ لے ڈسکاؤنٹ لیتا ہے.